سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 9واں باب ہے، خاتمہ، تیسرا سبق ہے. آج کے سبق کے اندر ہم دو تابع پڑھیں گے، ایک ہے عطف بالحرف اور دوسرا ہے عطف بیان. سب سے پہلے آپ عطف بالحرف کو دیکھ لیں. عطف بالحرف کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، عطف بالحرف یعنی حرف کے ذریعے سے کسی چیز پر عطف ڈالا جائے. یہ وہ تابع ہے جو حروف عطف کے بعد آئے اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی تابع کی طرف ہے. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ مطبوع اور تابع کے درمیان حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے دونوں پر عطف ڈالا جاتا ہے. اب حروف عاطفہ کون سے ہیں وہ حضرت آگے بتا رہے ہیں کہ حروف عاطفہ یہ کل 10 ہیں. یہاں پر جو کہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ حروف عاطفہ کے متعلق ایک مکمل سبق ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. اور یہ بتاتا کیا ہے؟ یہ بتاتا یہ ہے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی نسبت تابع کی طرف ہے اور دونوں ہی نسبت سے مقصود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آنے کا حکم لگ رہا ہے، اگر آنے کا حکم مطبوع پر لگ رہا ہے تو وہی حکم آنے کا تابع پر بھی لگے گا. اگر جانے کا حکم لگ رہا ہے، جانے کی نسبت ہو رہی ہے تو جو نسبت مطبوع کی طرف ہوگی وہی نسبت تابع کی طرف ہوگی. مارنے کی نسبت ہے، کسی بھی قسم کی نسبت ہے، فاعل کی نسبت ہے، مفعول کی نسبت ہے، مجرور کی نسبت ہے، غرض کوئی بھی نسبت ہو رہی ہے. خبر اگر بن رہا ہے، اگر معطوف علیہ خبر بن رہا ہے تو معطوف بھی خبر بنے گی. مطبوع کو کہتے ہیں معطوف علیہ یعنی جس پر عطف ڈالا جائے، اور تابع کو کہتے ہیں معطوف. معطوف یعنی جس کا عطف ڈالا جائے. مثال کے طور پہ جاءنی زاہد و ناصر. اب یہ دیکھیں واو حرف عطف کے ذریعے سے ناصر کا عطف ڈالا گیا ہے زاہد کے اوپر، تو زاہد بنے گا معطوف علیہ کیونکہ اس کے اوپر عطف ڈالا گیا ناصر کا، اور ناصر بنے گا معطوف کیونکہ ناصر کا عطف ڈالا گیا زاہد پر. اور جو حکم کی نسبت ہو رہی تھی زاہد کی طرف آنے کی وہی حکم کی نسبت ناصر کی طرف بھی ہو رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں عطف بالحرف. عطف بالحرف یہ جو ہے عطف، یہ کل 10 حرف ہیں. ان کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. دیکھیں نسق کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، تو چونکہ یہاں پر بھی جو تابع ہے معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے بعد آتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے، اس لیے اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے. آگے ہے عطف بالبیان. یہ دیکھ لیں، یہ وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے. دیکھیں ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جو صفت ہے وہ مطبوع میں جو معنی پایا جاتا ہے اس کی وضاحت کرتی ہے. کام یہ بھی وہی کرتا ہے عطف بالبیان، لیکن فرق یہ ہے کہ صفت نہیں ہوتا اور یہ وضاحت کرتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو دو مشہور ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نام زیادہ مشہور ہوتا ہے، کنیت مشہور نہیں ہوتی، تو پھر نام یہ عطف بالبیان بن جائے گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص، اب یہ اپنی کنیت سے مشہور نہیں ہے، اپنے نام سے زیادہ مشہور ہے. اگر یہ کہا بالفرض کاتب ابو حفص عمر، ابو حفص یعنی عمر نے لکھا، تو یہ جو عمر ہے یہ عطف بیان بنے گا کیونکہ کنیت سے یہاں پر مشہور نہیں ہے. اور اگر بالفرض کوئی شخص ہے وہ کنیت سے زیادہ مشہور ہے تو آپ پھر کنیت کو عطف بالبیان بنائیں گے. جیسے کاتبہ خالد ابو ناصر، اب یہ خالد بن جائے گا مطبوع اور ابو ناصر یہ بن جائے گا تابع. اور یہاں پر دیکھیں ابو ناصر کنیت ہے جو کہ ہم نے عطف بیان بنائی ہے، اور یہاں پر عمر نام ہے جو کہ ہم نے عطف بیان بنائی ہے.